دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ دستک دلاری نے دی تھی۔ اس نے کہا آ جاؤ۔ دلاری اندر آ گئی۔ تم کس وقت آئے ہو؟ میں نے باہر گاڑی تمہاری دیکھی تو مجھے معلوم ہوا۔ عمران نے کہا تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے، میں ابھی آیا ہوں۔ اور تم سناؤ واپسی کا کیا پروگرام ہے؟ عمران کو اب ان لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور نہ ان سے کوئی سروکار تھا۔ اس کی طرف سے وہ جہاں جائیں چاہیں جا سکتے تھے اور انہیں آدھی رات کے بعد ہمیشہ کے لیے اس سے رخصت ہو جانا تھا، لیکن دلاری سے وہ اس قسم کی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دلاری اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ عمران کا ہاتھ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا اور پیار سے سہلانے لگی۔ لالا جی تو کل صبح کی فلائٹ سے دلی چلے جائیں گے۔ ہم لوگ کل نہیں تو پرسوں یہاں سے روانہ ہوں گے۔ میں تو کہتی ہوں کہ ہمیں یہاں سے بھوپال ضرور جانا چاہیے۔ ہم سیدھے ممبئی کیوں نہ چلے جائیں؟ آخر بھوپال سے بھی تو ہم نے ممبئی ہی جانا ہے۔ دلاری بیچاری یہ خواب دیکھ رہی تھی اور عمران کو ساتھ لے کر ممبئی اپنی سہیلی کے ہاں چلی جانا چاہتی تھی، اور جہاں پر وہ دونوں شادی کر لیں۔ عمران نے اسے کہا کہ بھوپال اور ممبئی اس کے لیے برابر ہیں۔ اس نے کہا اچھا خیال ہے، ہمیں یہاں سے سیدھا ممبئی تمہاری سہیلی کے ہاں چلے جانا چاہیے اور وہاں جا کر بیاہ کر کے پوتر بندھن میں بندھ جانا چاہیے۔ اتنا کہنے کے بعد دلاری شرما کر سر نیچے جھکا لیا۔ عمران کو اس وقت دلاری پر بہت ترس آیا۔ وہ بیچاری کیا سوچ رہی تھی، کن حسین خیالوں کے خوابوں میں بنی جا رہی تھی، اور حقیقت جو تھی وہ اس کو معلوم نہیں تھی۔ اگر اس کو اس چیز کی خبر ہو جاتی تو وہ بہت پریشان ہو جاتی۔ دلاری نے چہرہ اٹھا کر عمران کی طرف دیکھا اور بولی تمہیں مجھ سے بیاہ کر کے افسوس نہیں ہوگا؟ عمران نے اس سے اپنے ساتھ لیا اور کہا مجھے تو خوشی ہو رہی ہے۔ عمران نے ایک نظر دیوار پر لگے کلاک کو دیکھا۔ گھڑی کے رات کے 8:30 بجا رہی تھی اور رات 12 بجے کے بعد وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ کمانڈو ایکشن کے لیے یہی وقت موزوں تھا۔ اس نے ابھی 3.25 گھنٹے اسی بنگلے میں دلاری کے پاس گزارنے تھے، مگر دلاری رات 9:30 بجے کے بعد ہی اس سے جدا ہو کر لالا جی کے پاس چلی گئی۔ جاتے ہوئے اس نے کہا کہ اب صبح ہی ملیں گے۔ عمران کو معلوم تھا کہ اب وہ صبح نہیں آئے گی جب ان دونوں کی ملاقات ہو۔ خدا جانے اگر ملاقات ہو بھی جاتی تو کن حالات میں ہوتی، لیکن اس کا کوئی امکان نہیں تھا۔ دلاری کے جانے کے بعد کمانڈو عمران نے اپنے مشن پر سوچ بچار شروع کر دی۔ بظاہر تو یہ سیدھی اور در حقیقت بہت ہی پیچیدہ مسئلہ نظر آ رہا تھا۔ عمران غور کر رہا تھا۔ کھانا اس نے اپنے بیڈ روم میں منگوا لیا۔ گاڑی کی چابی دلاری اپنے بیڈ روم کے سنگار میز کے دروازے میں رکھتی تھی۔ یہ گاڑی اصل میں فوجی ٹھیکیدار لالا ٹکم چند کی تھی اور اس کی رجسٹریشن بھی لالا ٹکم چند کے نام پر ہوئی تھی۔ اس طرح سے اگر واردات کے قریب گاڑی ملٹری انٹیلیجنس کے ہاتھ آ جاتی تو پولیس نے لالا جی کو ہی حراست میں لینا تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ 11 بجے کے بعد بنگلے کی تمام فالتو بتیاں بند کر دی جاتی تھی۔ وہ رات بھی دلاری نے لالا جی کے ساتھ ان کے بیڈ روم میں گزارنی تھی، چنانچہ دلاری کا بیڈ روم خالی تھا۔ 11 بجے کے بعد ہال کی بتیاں بھی گل ہو گئیں تو عمران اپنے کمرے سے نکل کر دلاری کے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ اسے گاڑی کی چابیوں کی ضرورت تھی۔ ڈرائنگ روم میں سے گزر کر وہ چھوٹی سی راہداری سے گزرا اور دلاری کے بیڈ روم میں آ گیا۔ دلاری حسب معمول وہاں موجود نہیں تھی۔ دھیمی روشنی والا ٹیبل لیمپ روشن تھا۔ عمران سنگار میز کے دروازے کے پاس گیا۔ اسے ایک جگہ گاڑی کی چابی مل گئی۔ چابی جیب میں ڈال کر عمران اپنے بیڈ روم میں واپس آ گیا۔ وہ رات کے 12 بجے کا انتظار کرنے لگا۔ بنگلے پر خاموشی طاری تھی۔ عمران نے کرتا پاجامہ اتار کر پتلون اور بوشرٹ پہن لی۔ بال پین ٹائم بم اس نے شرٹ کی سامنے والی جیب میں لگا لیا، جس طرح بال پین لگایا جاتا ہے۔ تھوڑی بہت رقم کرنسی کی شکل میں اس کے پاس جو تھی وہ بھی اس نے جیب میں رکھ لی۔ جب دیوار پر لگے ہوئے کلاک نے رات کے 12 بجے بجائے تو کمانڈو عمران اللہ کا نام لے کر بستر سے اٹھا، گاڑی کی چابیاں نکال کر ہاتھ میں پکڑیں اور غسل خانے کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ لالا ٹکم چند کی گاڑی بنگلے کے احاطے میں ایک طرف کھڑی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر عمران نے آہستہ آہستہ سے چابی گھمائی اور گاڑی کو بنگلے سے نکال کر لے گیا۔ اب یہ بات فکر کی نہیں تھی کہ گاڑی کی آواز سے کوئی جاگ جائے یا دلاری کیا سوچے گی۔
عمران آدھی رات کو گاڑی لے کر وہاں سے جا رہا تھا اور اس بنگلے کے اور دلاری کے ساتھ اب رشتہ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے گاڑی اس سڑک پر ڈال دی جس سڑک پر سے وہ گزر کر ٹارگٹ کا مشاہدہ کرنے رات شام کو گیا تھا۔ یہ سارا علاقہ غیر آباد اور شہر سے بالکل باہر تھا۔ سڑک بھی پکی نہیں تھی، اس پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، بجلی کے کھمبے بھی نہیں تھے اور رات کی تاریکی میں گاڑی کی ہیڈ لائٹس اسے راستہ دکھا رہی تھی۔ ٹارگٹ کے قریب پہنچ کر عمران نے گاڑی کی بٹیاں بجھا دیں اور گاڑی کی سپیڈ بھی کم کر دی۔ گاڑی کو آہستہ آہستہ چلاتا ہوا ٹیلے سے دور لے گیا۔ اس گاڑی کو وہ کچی سڑک کے کنارے ایک طرف اونچی اونچی جھاڑیوں کے پیچھے لے آیا۔ گاڑی کا انجن بند کر کے وہ کچھ دیر ڈرائیونگ سیٹ پر ہی بیٹھا رہا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ٹیلے کی جانب رات کو گشت کرنے والی کوئی پیٹرولنگ پارٹی تو اس طرف نہیں آ رہی۔ کچھ دیر خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اسے کوئی انسانی آواز بھی کسی جانب سے آتی نظر نہ آئی اور نہ اسے سنائی دی۔ اس کا مطلب تھا کہ بھارتی فوج کی پیٹرول پارٹی اس طرف گشت نہیں لگاتی۔ جب وہ ان تین چیزوں سے مطمئن ہو گیا اور فضا کافی حد تک سازگار تھی تو وہ گاڑی سے نکلا اور اندھیرے میں اپنی ایک نگاہ ٹیلے پر ڈالی اور پھر کسی جنگلی بلی کی طرح جھکتے ہوئے ٹیلے پر چڑھ گیا۔ وہ بے حد محتاط ہو کر چل رہا تھا۔ ٹیلے کی جھاڑیاں رات کے اندھیرے میں چھوٹے چھوٹے بھوتوں کی طرح دکھائی دے رہی تھی جو بیٹھے بیٹھے پتھر ہو گئے تھے۔ عمران ان کے درمیان سے ہو کر ٹیلے پر چڑھ گیا اور ٹیلے کی چوٹی پر پہنچ کر وہ وہیں بیٹھ گیا اور سامنے کی جانب دیکھنے لگا۔ کچھ دور اسے فوجی بیرکوں کی روشنیاں نظر آئیں۔ وہاں صرف ایک سپاہی گارڈ سیکیورٹی پر تھا، آس پاس کوئی دوسرا سپاہی نہیں تھا، لیکن ایمونیشن سٹور کے آہنی گیٹ کے باہر ظاہر ہے کہ 3 سے 4 فوجی ضرور پہرہ دے رہے ہوں گے۔ کمانڈر عمران کو اس طرف جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے جو کچھ کرنا تھا ایمونیشن سٹور کے عقب میں ہی کرنا تھا۔ عمران نے ٹیلے کی دوسری جانب جھانک کر دیکھا۔ ٹیلے کی ڈھلان پر ایمونیشن سٹور پچھلی دیوار کے 3 روشن دانوں میں سے ایک میں سے دھیمی روشنی آ رہی تھی۔ ان میں سے درمیان والے روشن دان کا عمران ٹارگٹ تھا۔ اسے اپنا سارا ایکشن ٹائم بم کلپ دبانے کے بعد 5 منٹ کے اندر پورا کرنا تھا۔ 5 منٹ کے بعد اگر اور وقت لگتا تو عمران کے لیے اس سے انتہائی خطرناک ثابت ہوتا۔ وہ ڈھلان سے نیچے اترتا اور اس جگہ پر رک گیا جہاں درمیان والا روشن دان عمران سے تقریباً 20 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے غور سے روشن دان کی سلاخوں کو دیکھا۔ روشن دان کی 5 سلاخیں نظر آ رہی تھی۔ ہر سلاخ کے درمیان 5 سے 6 انچ کا فاصلہ تھا۔ عمران نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ بظاہر کوئی خطرے والی بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس طرف سے کوئی فوجی پارٹی بھی ابھی تک نہیں گزری تھی۔ اس نے جیب سے بال پین بم نکالا، بال پین بم رومال میں لپیٹا۔ عمران نے 3 سے 4 روڑے اٹھا کر رومال میں ڈالے اور بم کے ساتھ رکھ کر پوٹلی بنا دی اور اس پر گانٹ لگا دی۔ بال پین بم کا کلپ اوپر کی جانب تھا۔ اب اسے بال پین بم روشن دان کی سلاخوں میں سے ایمونیشن سٹور کے اندر پھینکنا تھا۔ یہ کام انتہائی پیچیدہ بھی تھا اور آسان بھی۔ پہلی بار بال پین بم سلاخوں کی طرف پھینکنے سے بال پین سلاخوں کے ہال کے اندر جا سکتا تھا اور 3-4 بار پھینکنے سے بھی سلاخوں میں کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ یہ محض ایک چانس تھا، دوسرا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اگر عمران بال پین کلپ دوبارہ دبا دیتا تو ہر حالت میں بال پین بم کو 3-4 منٹ کے اندر اندر سلاخوں میں سے ایمونیشن سٹور میں داخل ہونا چاہیے تھا۔ ٹائم بم کا کلپ دبانے کے بعد عمران اس سے زیادہ وقت نہیں دے سکتا تھا کیونکہ کلپ دبانے کے 60 منٹ بعد بم کو اگر نہیں چلنا تھا تو پھٹ جانا تھا اور اگر اپنے ساتھ اگنی میزائلوں کے پورے آتش فشاں پہاڑ کو دھماکے سے اڑا دینا تھا۔ اس دوران عمران کو ٹیلے سے اتر کر اپنی گاڑی تک پہنچ جانا تھا اور پھر گاڑی کو اس علاقے سے کم از کم 3 سے 4 میل دور لے جانا تھا کیونکہ اگنی میزائلوں کے ایمونیشن نے پھٹ کر کم از کم 3 میل کے اندر اندر تباہی مچا دینی تھی اور وہاں کسی انسان کا زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ ٹائم بم کی پوٹلی عمران کے ہاتھ میں تھی اور ان کی نگاہیں سامنے روشن دان کی
سلاخوں پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ذہن میں کسی ایسے زاویے کا تعین کر رہا تھا جس زاویے سے اگر وہ بال پین بم پوٹلی کو پھینکے تو سلاخوں کے اندر چلی جائے، سلاخوں سے ٹکرا کر نیچے نہ گر پڑے۔ کمانڈو عمران اس وقت ایک چیتے جیسی پھرتی کے ساتھ وہاں پر کھڑا تھا اور اپنے آپریشن کو کامیابی کے لیے دیکھ رہا تھا۔ ان کا یہ پہلا آپریشن تھا کہ جب ایکشن سے پہلے ان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس سے یہ خوف بالکل نہیں تھا کہ آپریشن میں اس کی جان چلی جائے۔ پریشانی اس بات کی تھی کہ کلپ دبانے کے بعد اگر بال پین بار بار پھینکنے سے بھی سلاخوں کے اندر نہ گیا یا پوٹلی کا سائز سوراخوں کے درمیان خلا سے زیادہ نکل آیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اسے بال پین وہیں پھینک کر وہاں سے واپس جانا پڑے گا، جو اسے ہرگز گوارا نہیں تھا، کیونکہ بم کے باہر پھٹنے سے یہ ضروری نہیں تھا کہ ایمونیشن سٹور کے اندر کا اسلحہ بھی پھٹے۔ زیادہ سے زیادہ ایمونیشن سٹور کی دیوار اڑ سکتی تھی، وہاں زیادہ دیر رکنا بھی اس کے آپریشن کو ناکام بنا سکتا تھا۔ وہاں کسی بھی وقت بھارتی فوجی کی گشتی پارٹی نمودار ہو سکتی تھی۔ وہ دشمن کے سینے پر اگر آ کر بیٹھ گیا تھا اور وہاں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ عمران نے نظروں میں سلاخوں کا ایک خاص زاویہ متعین کیا اور بال پین بم کو پوٹلی کو سیدھا رکھ کر ہاتھ میں تھام لیا۔ بم کا کلپ دبانے لگا لیکن پھر رک گیا اور ایک بار پھر فاصلہ اپنے زاویے کو از سر نو جائزہ لیا، لیکن آخر کار اسے چانس لینا تھا۔ دوسری بار ٹائم بم کا کلپ دبانے لگا تو پھر رک گیا۔ اس نے دل میں 3 بار الحمد شریف اور اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، یا میرے مولا، مجھے اس کے مشن میں کامیاب فرما۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اللہ کا نام لے کر بال پین کلپ کو دبا دیا۔ کلپ کو دبانے کے بعد اسے گھبرانا چاہیے تھا، مگر عجیب بات ہے کہ کلپ دبانے کے بعد اس کے ذہن کی کیفیت پرسکون ہو گئی تھی۔ اس نے بڑے اطمینان کے ساتھ سیدھا ہاتھ اوپر اٹھایا، 3-4 بار آگے پیچھے کیا اور پھر اللہ کی مدد لے کر اس نے بال پین بم کو پوٹلی میں کے ساتھ روشن دان کی طرف اچھال دیا۔ اسے پوٹلی کی سلاخوں سے ٹکرانے کی آواز آئی۔ اس نے ساکت نظروں سے روشن دان سے نکلتی ہوئی روشنی کی طرف دیکھا۔ بال پین بم کی پوٹلی ایک سوراخ سے ٹکرانے کے بعد دوسری سلاخ کے ساتھ لگی اور پھر ایمونیشن سٹور کے اندر چلی گئی۔ کمانڈو عمران کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ اس کی پہلی کوشش ہی کامیاب ہو جائے گی، مگر خدا کی مدد اس کے ساتھ تھی اور اس بال پین بم پہلی ہی کوشش میں ایمونیشن سٹور کے اندر جا گرا تھا۔ کمانڈو عمران تیزی سے واپس ہوا، جھاڑیوں کے بیچ میں سے ہوتا ہوا ٹیلے کی چوٹی پر آ گیا اور جلدی ٹیلے کی دوسری جانب اترنا شروع ہو گیا۔ اندھیرے میں ایک پتھر سے اس کا پاؤں ٹکرایا اور گر پڑا اور 6-7 قدم تک جھاڑیوں میں لڑکھڑاتے ہوئے چلتا رہا۔ اس کے بعد وہ فوراً اٹھا اور جتنی احتیاط اور جلدی سے وہ وہاں سے ٹیلے کی ڈھلان سے اترنا چاہتا تھا، اترتا چلا گیا۔ اگرچہ جب ٹائم بم اس نے ایمونیشن سٹور کے اندر ڈال دیا تھا، اس کے پھٹنے کے 50-50 چانسز تھے، لیکن وہ پھٹ بھی سکتا تھا، نہیں بھی پھٹ سکتا تھا۔ لیکن عمران یہی سوچ کر واپس جا رہا تھا کہ بم 60 منٹ کے بعد پھٹ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ سارا ٹیلہ آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے گا۔ ٹیلے سے اترنے کے بعد وہ درختوں کی آڑ لے کر بھاگتا ہوا گاڑی تک پہنچا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے انجن سٹارٹ کیا اور ایکسیلیٹر دبا کر گاڑی کو وہاں سے نکال کر کچے راستے پر لے آیا۔ کچی سڑک پر آتے ہی اس نے گاڑی کی بتیاں روشن کر دی اور گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ 10 منٹ کے بعد وہ پکی سڑک پر آ گیا۔ یہ سڑک شہر کے علاقے یعنی دریائے ہگلی کے پاس سے جاتی تھی۔ وہ دریا کی طرف نکل جانا چاہتا تھا۔ اگر وہ دریائے ہگلی کا پل پار کر جاتا تو کافی حد تک محفوظ ہو سکتا تھا۔ آدھی رات کے بعد اس غیر آباد علاقے کی یہ پکی سڑک خالی پڑی تھی۔ عمران کے اندازے کے مطابق اسے ٹیلے سے اترے ہوئے 15 منٹ ہو چکے تھے تو دور سے اسے دریائے ہروڑا کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ 5 منٹ میں وہ ہروڑا برج کی طرف آ گیا۔ 5 منٹ کے بعد اس نے دریا کا پل پار کر لیا تھا اور وہ پل کی جانب سے دوسری طرف ہو گیا۔
عمران نے گاڑی اس چھوٹی سی سڑک پر ڈال دی جو دریا کے مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ کارخانوں کے مزدوروں کے کوارٹروں اور ماہی گیروں کی جھونپڑیوں کی آبادی کی طرف چلی جا رہی تھی۔ عمران آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہاں سے وہ بیروت شہر اور پھر انسول کی طرف نکلنا چاہتا تھا۔ یہ دونوں شہر کلکتہ کے مشہور علاقہ دلی میں موجود تھے۔ یہ دونوں شہر کلکتہ سے دلی جانے والی ریلوے لائن کے اوپر واقع تھے۔ دونوں شہر کلکتہ سے کافی دور ہی تھے۔ انسول تو کافی دور تھا، لیکن عمران بیروت تک پہنچنا چاہتا تھا کیونکہ وہاں سے وہ ٹرین میں بیٹھ کر دلی کی طرف روانہ ہو سکتا تھا۔ اگر اسٹیشن پر حالات مخدوش ہوئے تو وہاں سے وہ کسی لاری میں سوار ہو کر انسول کی طرف جا سکتا تھا۔ ساتھ ساتھ اس کا خیال اس بم کی طرف بھی لگا ہوا تھا جس سے 1 گھنٹے میں پھٹ جانا تھا۔ اس نے سوچا کہ 1 گھنٹہ گزر گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دیسی ساخت کا بنا ہوا ناقابل اعتماد بم نہیں پھٹا۔ اب عمران کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے مایوسی ضرور ہوئی۔ کاش بم پھٹ جاتا اور اسلحہ و میزائل جنہیں کارگل کے محاذ پر بھارتی فوجوں کے کشمیری مجاہدوں کے خلاف استعمال ہونا تھا تباہ و برباد ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ عمران انہی پریشانیوں اور خیالوں میں الجھا ہوا گاڑی کو ایک مناسب رفتار میں چلا رہا تھا کہ دریا کے کنارے مزدوروں کے کوارٹروں کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اچانک اسے نیچے سے اوپر کی طرف ایک زبردست دھچکا لگا۔ ایک لمحے کے لیے اسٹیئرنگ اس کے قابو سے باہر ہوا۔ اسے ایسا لگا کہ آگے کوئی بہت بڑا اسپیڈ بریکر آ گیا تھا جس سے ٹکرا کر گاڑی 2-3 فٹ اوپر کی طرف اچھلی ہے۔ اس نے فوراً گاڑی کو قابو کیا اور بریک لگا دی۔ جیسے ہی اس نے بریک لگائی، ایک قیامت خیز دھماکے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی جس نے گاڑی کو ایک پہلو سے اتنی زور سے دھکا دیا تھا کہ گاڑی ایک طرف سے کھسکتی ہوئی دوسری طرف جا کے درخت کے ساتھ ٹکرائی۔ کمانڈو عمران سب کچھ بھول گیا۔ اس کا چہرہ کامیابی کی خوشی سے چمکنے لگا۔ پہلے قیامت خیز دھماکے کے بعد مسلسل دھماکے سنائی دے رہے تھے۔ بال پین بم نے اپنا کام کر دکھایا تھا، پھٹ گیا تھا اور اب ایمونیشن ڈپو کے میزائل پھٹ رہے تھے۔